السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اب نامل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جنات کتنے بچے دیتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ ویسے تو انسانوں کے بھی بچے ہوتی ہے، مرغیوں کی بھی ہوتی ہے، جانوروں کی بھی ہوتی ہے، لیکن جنات کتنے دیتے ہیں اس کے بارے میں ایک مختصر سا واقعہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ ایک عورت جس کا نام اللہ وسائی تھا، جب بھی کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی تو لوگ اس کو لے جاتے۔ اپنے گاؤں کے علاوہ اور علاقوں سے بھی لوگ اس دائی کو لے کر جاتے، اور یہ ایک ایسی خاتون تھی کہ اس کے پاس بہت سارے لوگ آئے جایا کرتے تھے۔ ایک دن اس نے میری نانی جان کو ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی رات جب ہم اپنے مکان میں سو رہے تھے، سردی اپنے عروج پر تھی اور رات کافی گزر چکی تھی کہ اچانک ہمارے مکان کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اتفاق سے میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھی اور دروازہ کھولا تو باہر ایک مرد اور ایک عورت کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ میں نے اپنے خاوند کو جگایا اور اس کو بتا کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ تھوڑی ہی دیر ہم ایک ویرانے میں جا پہنچے۔ وہاں پر صرف ایک ہی جھونپڑی تھی۔ جب میں نے جھونپڑی دیکھی اور وہاں کا شور وغل سنا تو ڈر سا گئی اور پریشانی کی حالت میں پوچھا کہ تم کون ہو اور مجھے کس جگہ پر لے کر آئے ہو؟ تو ان دونوں مرد اور عورت نے کہا، پریشان ہونے والی اور ڈرنے والی کوئی بات نہیں، ہم تو جن ہیں اور آپ کو ہم جانتے ہیں، ہم سب آپ کے گھر میں آتے جاتے ہیں، بس آپ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ مجھے اس جھونپڑی کے اندر لے گئی جس میں ایک جن عورت نیچے زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑی کے اندر ایک اور کمرہ بھی تھا جس سے بچوں کی بولنے اور رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ خیر، جو مرد جن تھا اس نے مجھے کہا، جب بچوں کی پیدائش شروع ہو تو بسم اللہ شریف آپ نے ہرگز نہیں پڑھنی۔ یہ بات کہہ کر وہ مرد جن غائب ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بچوں کی پیدائش شروع ہو گئی، ایک کے بعد ایک جن۔ جو ساتھ جن عورت بیٹھی تھی، میں بچہ اٹھا کر اس کو دیتی، وہ بچہ مجھ سے لے کر غائب ہو جاتی۔ اسی طرح میں اس کو بچہ دیتی اور مجھ سے لے کر غائب ہو جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بہت تک گئی تھی تو میں نے انجانے میں بسم اللہ شریف پڑھ لی۔ بسم اللہ شریف کا پڑھنا ہی تھا کہ بچوں کی پیدائش کا سلسلہ ہی رک گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مرد جن آ گیا اور مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی ہی کیوں؟ ابھی تو میرے بچے صرف 18 ہی پیدا ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا میں بہت تک گئی تھی، میرے بازو کام چھوڑ گئے تھے، اس لیے میں نے بسم اللہ شریف پڑھ لی۔ اس جن نے کہا، آپ نے بہت زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ، چلو کوئی بات نہیں۔ پھر وہ باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ اندر آیا تو لوہے کا ایک بہت بڑا تال جس میں کوئلے تھے وہ لے کر آیا اور مجھے کہا، یہ تال آپ کے لیے ہے، یہ ساتھ لے کر جانا۔ کوئلوں سے بھرا ہوا تال دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے دل میں کہا کہ اب آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں نے ان کو کہا، میں نے ان کوئلوں کو کیا کرنا ہے، یہ تال میں نہیں لے سکتی۔ وہ جن اور جنی بہت اصرار کرنے لگے کہ آپ یہ تال لے جائے۔ ان کے بے حد اصرار پر میں نے اس تال میں سے 3 یا 4 کوئلے اٹھائے اور اپنے دوپٹے کے ایک کونے میں باندھ دیے۔ بس یہی کافی ہے، میں نے ان کو جواب دیا۔ اب میری تیاری ہو گئی، یعنی جانے کے لیے میں روانہ ہو گیا تو وہ مرد جن مجھے چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ آیا۔ مجھے اپنے دروازے تک چھوڑ کر وہ جن واپس چلا گیا۔ اب صبح ہونے میں تھوڑا ٹائم رہتا تھا اور اسی طرح اذانیں ہونے لگی، لہٰذا میں نے اپنی چرپائی پر کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ کچھ دیر کے بعد سب گھر والے جگ گئے تو میں بھی اٹھ گئی۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب میں نے دوپٹہ اٹھایا تو وہ جو میں نے کوئلوں کے ایک کونے میں باندھے ہوئے تھے ان سب کو دیکھا تو وہ کوئلے کی جگہ ہیرے اور موتی تھے۔ اس وقت میں بہت زیادہ پچھتائی کہ ایک کاش وہ تال ہی لے لیتی جن میں کوئلوں کی جگہ یہ چیزیں نکل آئی تھی۔ اصل میں ہم چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں ایسے تحفے تحائف ملتے جاتے ہیں جس کو بظاہر ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بعض دفعہ ایک عمل ہے آیت الکرسی کا، اس میں سے کچھ حضرات کسی بھی نشانی چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن جس کو وہ نشانی مل جاتی ہے
تو سمجھ لے کہ ان کو روحانیت کا تاج مل جاتا ہے، لیکن کچھ نادان اس کو پینگ بھی دیتے ہیں۔ کسی کو اظہار نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ان کی ایک چال ہوتی ہے کہ وہ اس کو پا نہ سکے اور اس کے لیے در بدر تڑپتا رہے۔